شجاعت کے پنجوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میری طرف توجہ کریں، اس چیز کی بہت کمی ہمارے اندر۔ ایک دیہاتی آدمی آ گیا، مسلمان تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ہماری پوری بستی کو ایمان عطا کر دیا۔ خوش ہوئے، فرمایا کہ میرے پاس آنے کا مقصد، کہنے لگا یا رسول اللہ ساری بستی مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن فقر و فاقہ نے آ کر گھیر لیا ہے، قحط بھی ہے، پریشانی بہت ہے، ادھر دائیں بائیں سے کافر تانا بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ یہ تمہاری حالت بنی ہے، تو یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ تعاون فرمائیں تاکہ ان پہ خرچ کیا جائے، ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ اب یوں مجمع بھرا پڑا ہے، جیسے ہم بیٹھے اس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر اس وقت میرے پاس تو کچھ موجود نہیں، بیت المال کے اندر بھی کچھ نہیں، کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میری بھی حالت یہی ہے، میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، میں پوری بستی کا انتظام کیا کرو، اتنے مسلمانوں کا کیا کرو؟ اللہ کے نبی میرے پاس اس وقت کچھ نہ رہا۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، ان کی نظریں بھی زمین کی طرف جھک گئی۔ اللہ کے نبی اگر ہوتا بن مانگے لا کے قدموں میں رکھ دیتا، آپ کے کہے بغیر آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتا۔ اللہ کے نبی کچھ نہ رہا، جو کہ صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مال و دولت تو مکہ میں رہ گیا، زمین جائیداد تو مکے میں رہ گئی، مال مویشی تو مکے میں رہ گئے، مدینہ میں آئے، اپنے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے کیا۔ عرض کرنے لگے آقا اس وقت تو روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی ضرور پیش کر دیتا۔ آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھا، حالانکہ حضرت عثمان سخاوت کے بادشاہ، سخیوں کے بادشاہ، لیکن آج انہوں نے بھی اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ عرض کرنے لگے آقا آج تو عثمان کا دامن بھی بالکل خالی ہے، آج تو میرے پاس بھی کچھ نہ رہا۔ حضرت علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی تمہارے پاس کچھ موجود ہو تو لے آؤ۔ عرض کرنے لگے پیارے آقا میرا بھی حال ابو بکر و عمر عثمان والا ہے، اب تو میرے پاس کچھ موجود نہ رہا۔ وہی کونے میں ایک یہودی زید بن سانہ وہ کھڑا ہو کر سن رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا اللہ کا نبی اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے نہیں، بلکہ دور کی ایک بستی والوں کے لیے اتنی فکر مند ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، ان کے کھانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کے لیے انتظام فرما رہے ہیں۔ وہ یہودی چل کے قریب آ گیا، آ کر کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو 80 دینار سونے کے 80 دینار میرے پاس موجود ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، اس کے بدلے میں فلاں باغ میں اتنی کھجوریں مجھے دے دینا، 80 دینار کے برابر جتنی میری کھجوریں بنے، وہ جب کھجوریں پک جائے مجھے دے دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا متعین نہ کرو فلاں باغ ہی کی لوگے، فرمایا ہم تمہیں کھجوریں ادا کر دیں گے جس باغ کی بھی ہوں گی، جب فصل تیار ہو جائے گی، باغ تیار ہوگا، 80 دینار کے بدلے میں کھجوریں دی جائیں گی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ کا معاملہ قبول ہے۔ 80 دینار گھر سے لایا، 80 سونے کے سکے لے کر آیا، اس وقت کی بڑی رقم تھی، اللہ کے نبی کی جھولی میں لا کے رکھ دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دیہاتی کو دیے، اس اعرابی کو پکڑا دیے، 1 دینار
دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھا، ایک بھی ابو بکر کو نہیں دیا، ایک بھی عمر خطاب کو نہیں دیا، ایک بھی اپنے دامادوں کو نہیں دیا کہ یار تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی کھانا نہیں ہے، تم بھی 2-4 دینار لے لو۔ جانتے تھے یہ صبر کرنے والے، یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ اسی حال میں گزارا کر لیں گے۔ آپ نے اس دیہاتی کو دیے، فرمایا لے جاؤ، اپنے لوگوں میں انصاف سے تقسیم کر دینا، عدل کے ساتھ تقسیم کر دینا۔ وعدہ کر کے گیا، اللہ کے نبی آپ کے طریقے کے مطابق تقسیم کروں گا، عدل کا خیال کروں گا، پورے انصاف کا خیال کروں گا۔ آپ نے اس کو رخصت فرما دیا۔ یہودی سے جو وعدہ طے ہوا، جو وقت طے ہوا، ابھی اس میں کافی وقت باقی تھا۔ اللہ کے نبی ایک دن ایک انصاری کے جنازے میں گئے، انصاری کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبیوں کے نبی تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے آپ یوں آگے تشریف لائے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ماننے والوں کا مجمع لگا ہوا، وہ یہودی مجمع میں آ گیا، اتنے مشکل وقت میں، پریشانی والی وقت میں آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اپنا قرضہ مانگنے کے لیے آیا، اپنے دینار مانگنے کے لیے آیا ہو۔ اور بڑی بدتمیزی اس نے کی، بدتمیزی والے لہجے میں کہا، اے اولاد عبد المطلب، تم لوگوں کا مال ادا کیوں نہیں کرتے، لوگوں کا مال واپس کیوں نہیں کرتے؟ کتنے سخت الفاظ اس نے بولے، کتنی توہین والے الفاظ اس نے بولے۔ اللہ کے نبی ناراض نہ ہوئے، اللہ کے نبی نے کوئی اس سے جواب میں کوئی سخت بات نہ فرمائی، بلکہ فرمایا، اللہ کے بندے یہ قرض مانگنے کا موقع نہیں، یہ تو جنازے کا موقع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی جنازے کے اندر شریک تھے، تلوار میان سے باہر آ گئی، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، اس گستاخ کی گردن کو اڑا دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، عمر آپ کی مجلس میں ہو اور یہ آپ کو آ کر ملامت کر رہا ہے، اور کر بھی زیادتی رہا ہے، جو وعدہ کیا گیا ابھی تو وعدے کو پورا کرنے کا وقت نہ ہے، ابھی تو وقت کافی باقی ہے، اس سے جو معاہدہ کیا گیا اس نے معاہدے سے پہلے مطالبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اسے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اسے گھبرانے کی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، فرمایا جا کر اسے بھی سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد میرے پاس بھی واپس آؤ۔ تلوار میان سے باہر نکالی، اس بات کو سمجھے۔ اب جب حضرت عمر نے تلوار نکالی تو وہ سہم گیا، اسے پتا ہے کہ باقیوں کی تلوار تو پکڑی بھی جا سکتی، اس کی تلوار بھی نہیں پکڑی جا سکتی، یہ تو پکڑنے کا بھی موقع نہیں دے گا، بات کا بھی موقع نہیں دے گا، نکالے گا اور اڑا دے گا۔ بس جانتے تو تھے نا سارے کہ اللہ کے نبی کی ذات، بس اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں، اڑا دیتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اللہ کے نبی پسند کرتے تھے کہ عمر عمر ہی ہے، جلال ہے۔ فرمایا نہیں یہ کرو، اس کو جاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، بعد میں میرے پاس بھی آؤ، یہ بات سمجھو۔ یا رسول اللہ اسے جا کر کیا کہوں؟ فرمایا اسے جا کر یہ کہو کہ جب قرضہ مانگنا ہو تو اچھے طریقے سے مانگو، ٹھیک ہے تمہارا قرضہ لیکن یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، مانگو تو کیا کرو، اچھے طریقے سے مانگو، یار اب تم نے قرضہ دے دی، یہ تو نہیں نا وہ ذلیل کرتے پھرو لوگوں کے سامنے، یہ اس کو سمجھاؤ۔ پھر فرمایا میرے پاس آؤ اور مجھے آ کر یہ کہو کہ اللہ کے نبی جب کسی کا قرضہ دینا ہو تو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو ضرورت ہے کسی کی بات کی، لیکن سمجھا رہے کہ اس طرح کرنا ہے، معاملات اس طرح کرنے ہیں تم نے زندگی میں۔ پہلے اس کو کہا کہ اس کو یہ کہو اور مجھے آ کر یہ کہو، اللہ بڑی عجیب بات، صحابہ بڑے، لیکن پھر فرمایا کہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل کرواتے تھے، کروا کے دیکھتے تھے، اس طرح کرو معاملہ۔ اس کو بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جا کر فلاں کمرے میں کھجوریں موجود ہیں ادا کر دو، اور بھیجا بھی حضرت عمر کو ساتھ۔ اچھا اگلی بات کہا کہ اسے لے جاؤ، اس کی کھجوروں بھی دو اور 5 وسق اسے اضافی بھی دو۔
اس وقت 5 وسق 2.5 من بنتے ہیں، 1.5 پاؤ نہیں کہ چلو پائیا اور دے دو، آدھا کلو۔ ہم تو لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، پورا بھی نہیں دیتے، اضافہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا 5 وسق اور بھی دو، اور 5 وسق آج کے حساب سے 2.5 من ہے، اتنی بڑی مقدار۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی معاف فرمائیے، ایک تو بدتمیز آدمی، چلو جو اس کا ہے وہ تو دیں گے ہم، کوئی آدھا کلو 2 کلو ٹھیک ہے، 2.5 من وہ کس لیے ہے؟ فرمایا جو اس کا قرضہ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ کہا جی یا رسول اللہ وہ تو دینا ہے۔ فرمایا جو تو نے تلوار نکالی تو یہ ڈر بھی گیا تھا، تو نے جو تلوار نکالی تو یہ ڈر گیا تھا کہ بس میں گیا۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا تھا، اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ میں گیا، میں واپس گھر نہیں جاتا، میں تو ختم۔ فرمایا تیری تلوار پکڑنے سے یہ سہم گیا تھا، اور میں پیغمبر یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا اس ڈر کے بدلے میں 2.5 من اسے اضافی ادا کر دو۔ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے ہیں، فرمایا ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے ہیں، اس کو اور دے دو، اس کو کہو یہ اس کے بدلے میں ہے۔ وہاں گئے، کھجوریں دی، میں مختصر کرتا ہوں، تفصیل تو اس کی بہت ہے، اس کی کھجوریں بھی دی، 2.5 من اور بھی دی۔ اب حضرت عمر تو عمر ہی ہے نا، پھر بھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے رہے اس کو غصے سے کہ بچ گیا بس تو، ورنہ تو نے بچنا نہیں تھا۔ آخر تک دیکھتے رہے اس کو کہ بس اللہ کے نبی موجود ہے کہ تیری تو بچ گیا۔ آخر تک دیکھا اس کو، جب وہ جا رہا تھا پھر دیکھا اس کی طرف، وہ واپس آ گیا۔ کہنے لگا یار عمر تو نے پہچانا نہیں مجھے؟ فرمان لگے میں تجھے پہچان کے کیا کروں گا، مجھے پتہ ہے بدتمیز آدمی ہے تو۔ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا نام ہے زید بن سعنہ۔ کیا نام ہے؟ زید بن سعنہ، اور میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں تورات زبور انجیل کو اتنا جانتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ کہا کہ پھر؟ کہنے لگا آخری نبی کی میں نے ساری علامات پڑھی ہوئی ہیں۔ کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے؟ گاہے بگاہے میں آقا کے پاس آتا تھا، علامات پوری کرتا جاتا تھا، 2 رہ گئی تھی۔ کیا؟ نمبر 1، اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ بدتمیزی سے کرے گا تو آپ حلم کا معاملہ کریں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ اگر کوئی جاہل آدمی ٹکرائے گا تو آپ صبر سے کام لیں گے، آپ انتقام نہیں لیں گے۔ یہ میں نے تورات میں پڑھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے سب کچھ تو دیکھ لیا، یہ باقی رہ گیا تھا، اس کے لیے سارا کام میں نے خود ہی کیا ہے، میں نے وہاں جا کر وہ بدتمیزی کی جان بوجھ کر کی تھی۔ حضرت عمر کو اپنا تعارف کروانے کے بعد کہنے لگا دیکھ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جنازہ پڑھانے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کا یوں مجمع لگا ہوا، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اسی یہودی کو آتے وقت دیکھا، دور سے صحابہ کی نظر پڑ گئی، سمجھے شاید اس کا معاملہ ختم نہ ہوا، اب اس کا کوئی قرض باقی رہ گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، داخل ہوتے سار کہنے لگا اشہد انک محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ عرض کرنے لگا کہ میں ایمان لے آیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے، میں نے جو جہالت کا معاملہ کیا، بدتمیزی والا معاملہ کیا، اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ فرمایا او زید میں صرف معاف نہیں کرتا بلکہ میں تجھے جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں، آج کے بعد تو جنتی ہے۔ اخلاق دیکھا، معافی دیکھی، بیٹھا بیٹھا کہنے لگا کہ اس وقت مدینے میں مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا آج کے بعد آدھا مال آپ کے حوالے، سارے باغ آدھے آپ کے حوالے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، خرچ کریں، یہ کھجوریں بھی آپ کی ہیں، مجھے نہیں چاہیے روپیہ پیسہ۔ اس سے صحابہ کے حالات میں بڑی بہتری ہوئی۔ تو آقا کا اخلاق، کردار، بہرحال کوشش کی جائے اس کو اپنانے کی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔